بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سیرت کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور سیرت کی ہم جو ہے وہ کافی ساری ایپیسوڈز کر چکے ہیں، اور ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کے مکانات کے پاس جو ہے وہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور اس کے بالکل سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس جگہ اونٹنی بیٹھی ہے یہی ہماری اللہ نے چاہا تو منزل ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اسی جگہ پہ ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہ مسجد جو ہے وہ دو یتیم بچوں کی تھی، دو یتیم بھائیوں کی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ زمین قیمتاً خریدی اور اس کی قیمت ادا کی، اور اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ تعمیر شروع ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اس میں بہت محنت کی، خود اپنے ہاتھوں سے پتھر ڈھو ڈھو کے لاتے رہے، اور بڑی ہی محبت کے ساتھ اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اس کو تعمیر کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب پتھر جو ہے وہ لا رہے تھے تو ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اور فرماتے کہ اے اللہ انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں بھی تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ برباد کر دیا، اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے، اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے، زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی، بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے بازو میں چند جو ہے وہ مکانات یا کمرے تعمیر کروائے، جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں اور جن کی چھتیں جو ہے وہ کھجور کے تنوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھیں۔ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مکانات تھے، ان کے گھر تھے، اور جب ان کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے ان مکانات میں جو ہے وہ تشریف لے کے آپ علیہ السلام ان مکانات میں تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو یہ مسجد بنائی، تو جناب یہ جو مسجد تھی یہ کوئی ایک خالی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جہاں پہ جو ہے وہ طلبہ علم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ ایک عدالت بھی تھی جہاں پہ لوگوں کے جھگڑوں کے، ان کے تنازعات کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہ ایک پارلیمنٹ بھی تھی جہاں پہ جو ہے وہ مجلس شورا منعقد ہوتی اور مختلف چیزوں پہ تبادلہ خیال ہوتا، اور بہت سارے فیصلے ہوتے جن کے حاکم جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ اور یہ جو مسجد تھی یہ ایسے لوگوں کا مسکن بھی تھی، ایسے غریب لوگوں کا جو ہے وہ رہن سہن بھی یہاں تھا جن کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، رہنے سہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ اسی زمانے میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں آپ کا ورود ہوا تو اسی زمانے میں جو ہے وہ ایک ندا، اذان کی آواز، اس کا آغاز کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی نے خواب میں اس ندا کو سنا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، اور بالکل یہی ندا، یہی آذان، یہی خوبصورت آواز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے خواب میں دیکھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کا جو ہے وہ باقاعدہ نمازوں کے لیے اہتمام فرمانا شروع کر دیا۔ یہ ایک بڑی ہی خوبصورت آواز تھی جو کہ جب مدینہ کے شہر میں، مدینہ میں گونجتی تو ایک سما بن جاتا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی زمانے میں ایک ایسا جو ہے وہ
مبارک کام کیا کہ جس کو آج بھی دنیا اسلامی بھائی چارہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے، اور جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تقریباً 90 آدمی موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 90 لوگوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا، اور یہ جو بھائی چارہ کروایا وہ اس طرح تھا کہ وہ سب کے سب لوگ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ نسبتی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، تو اس کے بعد یہ جو وراثت کا ایک رشتہ تھا، سلسلہ تھا، وہ موقوف کر دیا گیا کہ جو وارث ہوں گے وہ جو ان کے رشتہ دار ہیں وہی ہوں گے، جو یہ بھائی چارہ کے بھائی ہیں یہ جو ہے وہ وارث نہیں ہوں گے۔ لیکن امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھائی چارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک جاہلی عصبیتیں تھیں جو کئی صدیوں سے، کئی سالوں سے عرب معاشرے میں چلی آ رہی تھیں، ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے۔ اور یہی ہوا کہ جب انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تو ان کی باہمی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ آپس میں بڑھی، اور یہ تعلق عام جو رشتے کا تعلق ہوتا ہے خونی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط تعلق تھا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ جب مکہ سے مہاجرین مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ربیع اور حضرت جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی باہمی جو ہے وہ مواخات کروائی تھی۔ تو حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری جو ہے وہ دو بیویاں ہیں، اور میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتا ہوں کہ یہ میری دونوں بیویوں کو دیکھ لے، ان میں سے جس کے ساتھ یہ چاہتے ہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اور عدت کے بعد یہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے جو باغات ہیں میں جو ہے وہ ان باغات میں ان کو شریک کر لیتا ہوں، اور جو ہے وہ آدھا حصہ جو ہے وہ میرا ہوگا، ایک حصہ میرا ہوگا، اور ایک حصہ جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے آپ جو ہے وہ مدینہ کے بازار کا راستہ بتائیے۔ اور جب ان کو بنو قینقاع کے بازار کا راستہ دکھایا گیا تو وہ وہاں گئے، اور جب واپس آئے تو ان کے پاس جو ہے وہ کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا، اور اس طرح وہ روزانہ جو ہے وہ بازار جاتے رہے اور وہاں پہ کچھ خرید و فروخت کرتے رہے، اور اس طرح ان کا جو تجارت تھی، ان کا بزنس تھا، وہ پھیلتا چلا گیا۔ ایک روز جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو ان پر جو ہے وہ کچھ زردی کے اثرات تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کروا لی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کتنا حق مہر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نوات یعنی کہ ایک گٹھلی کے ہم وزن، یعنی جسے آپ سمجھ لیجئے کہ 1.25 تولہ سونا کے برابر جو ہے وہ انہوں نے ان کو حق مہر دیا۔ مہاجرین مدینہ جب مدینہ میں آئے تو اس وقت انصار نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو ہماری زمینیں ہیں، آدھی زمینیں ان مہاجرین کو دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا۔ تو پھر اس کے بعد انصار نے مہاجرین سے کہا پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ہماری زمینوں میں کام کریں، اور زمینیں ہماری ہوں گی، کام آپ کا ہوگا، اور جو اس میں سے آمدن ہوگی وہ ہم ہاف جو ہے وہ نصف آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو یہ بات انہوں نے مان لی، اور اس طرح یہ محبت کا، بھائی چارے کا ایک عمدہ سلسلہ مدینہ میں جاری و ساری رہا، جو کہ جو ہے وہ ایک بڑی ہی خوبصورت داستان ہے جس نے بہت سارے زبردست واقعات کو جنم دیا، اور جس کی وجہ سے تاریخ نے ایسا ایک معاشرہ دیکھا جس کی مثال نہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ اس کے بعد ملتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مہاجرین کی طرف سے ایسی قربانی تھی جس کی وجہ سے ایک بڑا ہی محبت والا معاشرہ مدینہ میں قائم ہوا، اور جن مسائل کا سامنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے جو مسلم صحابہ کرام تھے، پورے معاشرے کو جس مسئلے کا سامنا تھا اس کا ایک بہت ہی حکیمانہ اور عمدہ حل تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں آنے کے بعد جو یہود ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ وہ معاہدہ کیا تھا، اس کی شروط کیا تھیں، وہ بڑی ہی دلچسپ اور جو ہے وہ بڑی ہی عمدہ ہیں۔ اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔